19واں باب 12ویں آیت۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند مسیح کی آنکھوں کو 2 دفعہ ایسی ہی تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں۔ یہ راستے کی عدالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آنکھیں دیکھنے یا جاننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خداوند سب کچھ دیکھتے اور ہر بات کی سچائی سے واقف ہیں۔ ان کی آنکھیں حکمت کی شعاؤں کی دار چھوڑتی ہیں۔ وہ بیچ میں سے گزر جاتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، عیاں کرتی ہیں اور تمام ناپاکی کو بسم کرتی ہیں۔ یرمیہ 23 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ اس کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ مکاشفہ 5 باب میں ایک مقام پر برہ کی 7 آنکھوں کا ذکر ہے جو اس کے کامل علم کو ظاہر کرتی ہیں۔ آگ کے شعلے کا تعلق بسم کرنے سے بھی ہے۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ جب چھٹی مہر کھولی جائے گی تو زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زورآور لوگ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو۔ لیکن برہ کی آنکھوں کے آگے سب چیزیں بے پردہ ہیں اور پہاڑ اور چٹانیں کسی کو نہ چھپا سکیں گی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ جب خداوند مسیح پہلی بار اس دنیا میں آئے ان کو کوئی تاج نصیب نہ ہوا۔ رومی سپاہیوں نے ان کے سر پر ایک تاج رکھا تھا جو ٹھٹھا اڑانے کی غرض سے رکھا گیا تھا، لیکن اب ان کے سر پر بہت سے تاج ہیں جو تمام اختیار اور قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حیوان کے سر پر کوئی تاج نہیں تھا بلکہ سینگوں پر 10 تاج تھے جو 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتے تھے، البتہ اژدہا کے 7 سر اور ان پر 7 تاج تھے۔ یہ زمین پر شیطان کی کامل بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کامل سے مراد ہے کہ جتنی حکمت، قدرت اور قوت وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ اب اس کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا پر شیطان کی حکومت کی بہترین سے بہترین شکل وہ ہوگی جو وہ مخالف مسیح کے زمانہ میں پیدا کرے گا، لیکن وہ اس حکومت کے مقابلہ میں ہیچ ہوگی جو خداوند مسیح آ کر قائم کریں گے، اسی لیے ان کے تاجوں کا شمار نہیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں۔ تیسری صفت اس کا نام ہے جو اس کے سر پر لکھا ہے، جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگلی آیات میں اس کے 2 اور نام لکھے گئے ہیں، لیکن یہ ایک نام آشکارا نہیں کیا گیا۔ اس دنیا کے ایماندار خداوند مسیح کی صفات، شان اور حقیقت کو پورے طور پر نہیں جان سکتے۔ صرف باپ جانتا ہے کہ بیٹا کون ہے۔ بیٹے کا ایک پوشیدہ نام ہے جو شاید اس کی شخصیت، ذات اور صفات کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ اس نام سے اس کے سوا اور کوئی واقف نہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت اور موزوں نام پہلے بھی چنا تھا اور فرشتہ کے ذریعے مریم کو پیغام بھجوایا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اسی نام کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، لیکن یہ کوئی اور نام ہے جو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ خدا نے مکاشفہ کی کتاب میں بہت سے بید آشکارا کیے ہیں، لیکن پھر بھی چند ایسی باتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم پر ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً یہ نام جو اس آیت میں مندرج ہے، اس کے علاوہ گرج کی 7 آوازیں جو 10ویں باب کی 4 آیت میں ہیں۔ یوحنا رسول سے کہا گیا کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اسی طرح یہ نام بھی ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ خداوند مسیح کی ابدیت جو ماضی میں تھی اور جو مستقبل میں ہوگی ہم کبھی نہیں جان سکتے یا سمجھ سکتے۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ ہم اسے کس طور پورے طور پر جان سکتے ہیں؟ صرف باپ ہی اسے پورے طور پر جانتا ہے،
اور اس لیے اس کی معموری کے مطابق اسے ایک خاص نام دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی دوسری آمد پر ہم یہ نام جان سکیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔